السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ باپا جانی ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا، دا پروفیٹیبل وے ٹو یوز یور کریڈٹ کارڈز ٹوڈے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے باپا جانی کے طرف سے سننے کو ملے گا، اور کس طریقے سے انہوں نے کھیرے کی بات کہی ہے، کیلے کی بات کہی ہے، اور اگر کہیں پر آپ کو درد ہو جاتا ہے تو اس میں کیا پڑھ کے آپ کو جو ہے وہاں پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہے باپا جانی نے بتائی ہے، اور دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگ اس پر جو ہے بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ اسی پر علی مرزا نے کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہے، اور عقل مند اور سمجھدار اگر جو بھی ہوں گے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور دیکھ کے ان کو اندازہ لگے گا، ان کو پتہ لگے گا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور ہم لوگ پڑھ لکھ کے بھی ہے انجان بنے ہوئے ہیں، اور معلومات حاصل نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور سنی سنائی باتوں پہ ہم لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو یہ سب چیزوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کھیرا بیچارا کتنا پیارا کھیرا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو اس کو بس لگے رہتے ہیں، چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا، وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ باپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یا یہ دب کر تو پچک جائیں گے، تو کالا حصہ ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، تو کوالٹی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے اسے یوں رکھتے ہیں، اگر غور کرے تو یوں رکھتے ہیں۔ تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ احترام کی نیت کریں گے، کعبے کی تعظیم کی، پھر کا ثواب بھی ملے گا۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ کر کے کیلے لیے جیسے، تو اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں۔ دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو میں بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بڑا اہم پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ غالباً فارسی میں بولتے ہیں، غالباً پرندہ، اردو میں پرندہ ہی بول چال ہے، عام بول چال میں۔ میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائے گی، اور سویا پڑا رہے۔ اور نیند اڑانی ہو تو یہ آنکھ پہن لے، اب یہ کروٹیں لیتا رہے، اس کو نیند نہیں آئی۔ یہ میں نے پڑھا ہے، حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں۔
پہلے اس طرح نہیں تھا. الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا. جس الیاس قادری کو میں جانتا ہوں، میری 1999 میں ان سے ان کے گھر پر ملاقات بھی ہوئی تھی کراچی میں. اس وقت نیا نیا وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے تھے. یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کی جو مرکزی مسجد ہے کراچی کے اندر، مدرسۃ المدینہ اور +7 مسجد، اس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ غالباً لکاٹ یا خرمانی کھا رہے تھے. تو اس کی گٹھلی نکلتی تھی تو وہ یوں کر کے نا عوام میں پھینکتے تھے، اور عوام اس کو اس طرح کیچ کرنے کے لیے تبرک کے طور پر آگے آتی تھی جیسے کتے کسی ہڈی کے اوپر پڑتے ہیں اور آپس میں چھینا جھپٹی والا معاملہ کرتے ہیں. ان کے بال تبرکن تقسیم کرنے کی ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جو خود ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے کافی سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں. وہ آپ ویڈیوز ان کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ہم نے تو خیر یہ لائیو منظر دیکھا ہوا ہے. اس وقت وہ نیا نیا اس راستے سے ہٹنا شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے تک ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی کسی اجتماع میں، کسی پروگرام کے اندر الیاس قادری زندہ باد کا نعرہ لگا دے نا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ سپیکر میں کہتے تھے الیاس قادری مرد آباد. یہ میں نے خود سنا ہوا ہے، اور اس کی کئی ایک ریکارڈنگز موجود ہے پرانی، جب آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی، وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے. تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے. اتنی موٹی اینک لگی ہے. کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے. اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے، جھوٹ. مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پر یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اسی سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا. اچھا، یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیک انوی. تسی لوگ حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت اور بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں. تم لوگوں گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں، حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اور تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو.
اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیثیں نہ سناؤ میں, تنو سی فتاوا شامی سنائیے درہ مختار کے حاشیہ رد المختار, جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی, بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے, 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر دے. یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا, ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف, قرآن کے خلاف, کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ انفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور توہین انہیں کی کر رہے ہیں. تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا, عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں, گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے. ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں, اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے, نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت, نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیڑا 1500 سال, 1100 سال کیا کرو, اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اور تسی بعد والے ہو جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے, پرانوں کے تو آپ منکر ہو, تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو. پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں. کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ انفی, کیڑا انفی, کٹر انفی دیوبندی. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, 1500 سال نہیں سرکار, 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا. کہانی بند کرو. اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی. کیڑے حنفی ہو, المحنت والے یا اسام الرحمن والے؟ آنا داڑ تھلے ہوں تو یہ دونوں حنفی ہیں جی. یہ دسنا کہ وچ الالی حنفی کیڑا ہے. الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں, وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا, ٹھیک ہے. اور کوئی فروئی اختلاف نہیں, سرکار زمین اسمان کا فرق ہے, ایک دوسرے کی تکفیر ہے. تو کون سا کٹر ٹھیٹ حنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں, یا تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں, یعنی کافر ہی ہو گئے نا. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی الاسلام یار تو آئے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے جاری کیے جائے, اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے. نبی الاسلام تو یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں, نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے, وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا. حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام, اہل بیت, خلفاء راشدین. لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود, سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود, اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ, غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں,
میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا, لیکن امت بالکل الٹ چلی. نہ قرآن کو پکڑا, نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی. تو نبی الاسلام تو بات ہی قرآن سنت اہل البیت کی کر رہے ہیں, یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے, نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو. ذرا یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا. آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے, جب کبھی بھی بڑے مجمع میں نے اپنی کلاس کے لیے ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے, تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا, تھینک یو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں, ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں, فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے, سائنس کی. وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہے, یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں, اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہیں ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں میل کی ہیں. اتنی بے ایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں کٹر ٹھیٹ حنفی, بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. آیا نا داڑ تلے. ہاں, میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی. کبھی اس پر بھی پرچی پڑھنا کہ شری تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کے آپ کی کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. کیا خلفائے راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار, ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے, 3 عقیدے بتائے ہوئے. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں. میں کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب, آپ آ جائیں میدان میں. پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, نچوڑنے کے. ٹیکا لگا کے نہیں, وہ نے کہا نہیں, اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج جائے. اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے قبروں سے. ارواح ثلاثہ میں اشری تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر. یہ خواص کا طریقہ ہے. عام بندے تو بھی کیا گزرا. اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں, وہ میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش, کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں. ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے. اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں. دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جسم مبارک بھی سلامت ہے, اس پہ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. یہ دنیا کی سی کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ تو سیوطی نے لکھا ہے. او بھائی سانو کی دی تو حوصلہ دیو. ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو تواڈے امام تے شے کوئی نہیں. سیوطی نے لکھا. سیوطی کون سا پرانا ہے یار, 500 سال پہلے ہوا, 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوگا, میں تو نہیں بن گیا تھے. ہاں سیوطی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے, چھڈ دیو. انج کوئی پڑھدا ہے, کوئی علمی گل کرو. تے کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تواڈے واسطے. ویسے تو تمہیں پتہ ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں, میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو. ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑے پڑھتا رہا انہوں نے بعد مبارک ہو جاتا کیوں. ہاں انہوں نے پتا ہے. جی سب تو بڑی مثال میں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے بریلوی مارنا. شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے اللہ منو مسلمان ماری. اور یہ میں آپ کو حضور سے کہتا ہوں, اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار, آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار, تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہونا, ابو لہب ہاشمی بھی ہو, تو مر جائیں گے آرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے. نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں.